ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے قیامت کے مرحلے کی اس سیریز میں۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں گھسیٹ کر لے آئی، تو اہل جہنم جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو نہ نماز پڑھتے نہ ہی کسی غریب کو کھانا کھلاتے، بلکہ ہم فالتو باتوں میں فالتو لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی اور پھر اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ ہی کوئی پچھتاوا۔ تو ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب ان کو موت کے بارے میں بتایا جائے تو وہ اسے جھٹلاتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کس نے دیکھا ہے، تم یہ سب کہاں سے لے کر آ رہے ہو، یہ من گھڑن باتیں، اور پوری طرح سے اسے نکار دیتے ہیں۔ لیکن جان لیجئے ان قریب وہ دن آئے گا کہ جب جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور پھر ہم لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو ہم جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ دراصل حقیقت تھی۔ اسی لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ ہم جو نہیں مانتے وہ تو ویسے بھی نہیں مانیں گے، لیکن جن کا ایمان قیامت پر ہے، جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں جو آخرت کی سختیاں ہیں وہ نہ جھیلنا پڑے، تو پھر ہماری اس سیریز میں ہم آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی آسان ہو۔ جیسے ہم دنیا میں آسائشیں چاہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایسی ہی آسائشیں ہوں۔ اور ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، پچھلی بار ہم نے حوض کوثر کی بات کی کہ جو لوگ حوض کوثر پی لیں گے ان کا چمکدار چہرہ ہوگا، جو نہیں پی پائیں گے ان کا سیاہ ہوگا۔ تو اب تو پی لیا ہم نے حوض کوثر، اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے کہ اب پتہ چل گیا یہ جنت جا رہے ہیں، یہ جہنم جا رہے ہیں، یا اس کے بعد بھی کوئی مرحلے ہوں گے، کیونکہ کوثر تو جنت کا پروانہ ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جس طرح کہ یہ بتایا گیا کہ کوثر جنت کا پروانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو اعمال نامے ہمارے ہیں اسے بڑی دقیق نظر سے دیکھا جائے گا۔ اسے ابھی میزان کا مرحلہ کہاں طے کیا ہے، اسے اب میزان میں تولا جائے گا۔ اس کے بعد میزان کے بعد ایک مرحلہ آئے گا اعمال کا مجسم ہونا، کہ اعمال مجسم ہو کر پھر دکھائے جائیں گے۔ پھر ایک مرحلہ ہوگا کہ گواہ لوگ آئیں گے، سارے کے سارے اعمال کی گواہی دینے والے آئیں گے۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو ہم سے شکوہ جن کا ہوگا، شکایت کرنے والے ہوں گے، جو کون سے ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا نامہ اعمال، یعنی اللہ کے سامنے پھر ہمیں پیش کیا جائے گا، اور ایک دقیق حساب و کتاب۔ یہ سارے کے سارے مراحل جام کوثر پینے کے بعد ہوں گے۔ ارے باپ رے! اچھا، یعنی یہ مومنین کے لیے ہے یہ سارے دقیق مرحلے، کیونکہ جو مومن نہیں ہے وہ تو پل صراط سے ہی جہنم میں گر جانے والے ہیں، وہ وہیں سے گر جانے والے ہیں۔ اب یہ جو جام کوثر کے بعد آئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے مومن ہیں، اس لیے کہ ان کو جام کوثر ملا ہے، نورانی چہرہ ان کا ہو گیا ہے۔ مسئلہ اب یہاں پہ بڑا سخت ہوگا، کیونکہ اب جو جنت میں بھی جانے والے ہیں یا جو بھی ان کا فیصلہ ہونے والا ہے یا کچھ سزا کے بعد جنت میں جانے والے ہیں، اس کی بھی تو کیٹیگریز ہے نا، جنت کے بھی تو درجات ہیں نا، ہر ایک کو ہر ایک درجہ تو نہیں ملے گا، یعنی کوئی 7 سٹار میں ہوں گے، کوئی 5 سٹار میں ہوں گے، کوئی 3 سٹار میں شروع ہوگا یہاں سے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو پاسنگ مارکس، مثال کے طور پہ 35% اگر آ گیا تو آپ پاس ہو گئے، لیکن پاس ہونے کے بعد جو مارکس ہوتے ہیں نا، لیول جو ہوتے ہیں کہ کوئی فرسٹ کلاس ہے، کوئی ڈسٹنکشن ہے، اور پھر کوئی بہت آگے نکل گیا ہے نا، تو یہ مرحلہ اب شروع ہوگا میزان کا۔ سب سے پہلے کوثر کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ میزان کا مرحلہ ہوگا، جس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ میزان، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المیزان العدل، یعنی میزان وہ ہے کہ جہاں پر اعمال نامے میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، یعنی آپ آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ عدالت الہی کا سامنا کرنا ہے اب حوض کوثر کے بعد۔ تو یہ بھی ایک سنگین مرحلہ ہوگا جو ہمیں کوثر کے بعد پار کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ پھر بتائیں کیا ہے یہ میزان، اور کیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر مل رہا ہے میزان کے بارے میں؟ اللہ نے قرآن میں میزان لفظ جو ہے وہ 23 مرتبہ استعمال کیا ہے، 23 مرتبہ لفظ میزان آیا ہے، اور لفظ موازین جو آیا وہ تقریباً 7 مرتبہ، یعنی کہیں کہیں کہا میزان، ایک ترازو۔
کہیں کہیں کہا کہ موازین یعنی بہت سارے ترازو، یعنی قرآن میں بہت سارے ترازو کا بھی ذکر ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت قرآن کی سورہ انبیاء جس میں آیت نمبر 47 میں اللہ کہتا ہے وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن بہت سارے ترازو ہوں گے، بہت سارے موازین ہوں گے. پوچھا گیا جب معصومین سے کہ میزان اور موازین میں کیا فرق ہے، تو بتایا کہ میزان انبیاء کو کہا جاتا ہے، موازین اوصیاء کو کہا جاتا ہے. ان کے جتنے وسیع ہیں وہ موازین ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. صرف انبیاء نہیں بلکہ انبیاء کے اوصیاء جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کے وصی امیر المؤمنین ہیں، تو نبی کے بارے میں جیسا سوال ہوگا ویسے ہی علی کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر نبی ایک میزان ہے تو امیر المؤمنین بھی موازین میں سے ہیں، میزان ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین نے خود ایک مقام پر عرض کیا ہے کہ انا میزان الہی، انا میزان اللہ، میں اللہ کا میزان ہوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نحن میزان اللہ، ہم اللہ کے میزان ہیں. یعنی میزان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ترازو ہوگا، ایک جگہ پہ دوسرے اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے ترازو پہ دوسرے اعمال رکھے جائیں گے، نیکی اور بدی کو رکھ کر تولا جائے گا. یہ کوئی ایسا ترازو وہاں پر موجود نہیں ہے. ایک آیت جو سورہ قارعہ کی ہم بار بار پڑھتے ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ وہ لوگ جن کے میزان عمل بھاری ہوں گے ان کو عیش ہوگی، ان کو بہت خوشخبری دی جائے گی، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے پھر امہ ہاویہ، ہاویہ کی طرف چلے جائیں گے. نارن حامیہ، وہ نارن حامیہ یعنی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے اس کی طرف ان کو ڈالا جائے گا. تو یہ میزان میں اعمال کو تولنے کا معنی کیا ہے کہ جس کی جیسی معرفت اور جس کی جیسی ولایت. یاد رہے کہ ہر انسان کے اعمال کا اجر برابر نہیں ہے، یہ خیال رکھے کہ جس کی جیسی اہل بیت سے ولایت ہے اس کو ویسا اجر دیا جائے گا. اسے میزان کہا جاتا ہے. اس میزان کے موقع پر دیکھا جائے گا کہ کس کے اعمال کتنے سنگین ہیں. بعض اوقات کسی کی 2 رکعت نماز کسی انسان کی پوری زندگی کی نماز پہ بھاری ہوگی، کیونکہ وہ 2 رکعت نماز اس نے اہل بیت کی محبت اور ان کی معرفت اور ان کی ولایت کے ساتھ پڑھی ہوگی، اور کسی نے پوری زندگی نماز ان کی ولایت کے بغیر پڑھی ہوگی. تو یہ 2 رکعت نماز ان کے میزان کو بھاری کرتے ہوئے اسے بچا لے جائے گی، اور ان کی پوری زندگی کی نماز بھی انہیں شاید کامیاب نہیں کر پائے گی. اسے میزان کہا جاتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میزان کا انکار کرنے والا روایات کے مطابق مومن نہیں ہے. اور قرآن میں بہت ساری دوسری دیگر آیات ہیں جس میں میزان الہی کا ذکر کیا گیا ہے. اب آج تک تو ہم میزان ایک ترازو ہی امیجن کرتے تھے کہ وہ ایک طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھ دے جائیں گے، پھر جو بھاری ہوگا اس حساب سے ہوگا. تو اب اگر اس میزان کو، اب ترازو تو ہے نہیں، یعنی اپنے دماغ سے ذہن سے نکالنا پڑے گا، یہ کسی اور طریقے سے اللہ اس کو ویٹ کرے گا. لیکن یہ جو ترازو، یہ جو میزان ہے، اس کو پھر کس طرح سے ہم بھاری یا ہلکا کریں کہ گناہ ہمارے جو ہیں وہ ہلکے ہوں، نیکیاں ہماری بھاری ہوں، کیسے کریں اسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ ولایت میزان کو سب سے زیادہ بھاری کرے گی، لہٰذا سب سے پہلا عمل ہے محبت سے اہل بیت، اور محبت وتھ عمل، وداؤٹ عمل نہیں. وہ ہے اگر محبت ہماری عمل کے ساتھ ہے تو وہی محبت ہے، وگرنہ تو زبانی محبت تو پوری دنیا کرتی ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دوسرا جو عمل ہے وہ جو شہادتین، ہم جو بار بار شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، اس کا بڑا اجر بتایا گیا ہے. بہت تاکید بھی کی گئی ہے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نبی کریم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور پھر وہ گواہی ہم امیر المؤمنین کے لیے دیں کہ یہی وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنا وصی بنایا تھا. یہ شہادتین ہم جب دیتے ہیں تو ہمارا میزان عمل بھاری ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میزان عمل کے قریب میں کھڑا رہوں گا، میں وہاں پہ موجود رہوں گا، اور جب دیکھا جائے گا کہ میزان میں اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور جو برائیاں ہیں اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر میں وہ جو نیکیوں والا پلہ ہے اس میں مجھ پر پڑھے گئے درود جو اس نے پڑھے وہ رکھوں گا.
اور جب میں وہ درود رکھ دوں گا تو پھر یہ میزان جو اس کا نیکیوں والا ہوگا یہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اسے کوئی ہلکا نہیں کر سکے گا. لہٰذا اپنی زبان کو ہمیشہ درود سے تر رکھیں, صلوات سے تر رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات مجلسوں میں بھی اگر ذاکر یا ذاکرہ بہت زیادہ صلوات پڑھا دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ ہے, ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میزان میں جو سب سے زیادہ کام آنے والا ہے, ہمارے پلے کو جو بھاری کرنے والا ہے نیکیوں کے, وہ درود ہے, وہ صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور اگین وہی حدیث امام رضا کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں میزان کے منزل پر بھی اپنے زائروں کے ساتھ رہوں گا اور میں وہاں پر بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو بخشوا دوں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا ہم کو خیال رکھ لینا ہے, اور اس کے ساتھ نیت کے خالص رکھ کر اگر ہم نے یہ عمل کیے ہیں تو انشاءاللہ میزان سے بھی ہم پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جو میزان کو ہلکا کرتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ میزان کو ہلکا کرنے کے لیے ایک خاکہ یعنی صرف ایک کلی چیز آپ سمجھ لیں, کفر, شرک اور گمراہی, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو میزان کو ہلکا کر دیں گی. اس کے علاوہ جو میزان کو ہلکا کر دینے والے عمل ہیں وہ ریاکاری ہے. اچھا, ریاکار انسان کا میزان عمل بہت ہلکا ہوگا کیونکہ اس کو کسی بھی نیکی کا اجر ہی نہیں مل رہا ہے نا. کیا تو سب کچھ ہے, کیا تو اس نے سب کچھ ہے, اللہ کے لیے نہیں, لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا ہے تو سارے کے سارے عمل اس کے ضائع ہو جائیں گے, رائگاں ہو جائیں گے. جیسے روایات کے جملے ہیں کہ ریاکار انسان کو روز قیامت جو ہے وہ اس طرح سے پکارا جائے گا, اے فاسق, اے فاجر, اے ہیلا گھر, تو بہانے بنانے والے, تیرا عمل نابود ہو گیا, تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا, تو جا اپنے اعمال کی جزا اس سے لے لے جس کے لیے تو نے وہ عمل انجام دیا تھا, کیونکہ یہاں تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہی اگر ایک ادا ہمارے اندر آ جائے نا کہ ہم ریاکار نہ ہوں. آج ہر عمل میں تقریباً دیکھا جائے تو ریاکاری شامل ہو چکی ہے. ہم آپ سے ابھی یہی پوچھنے والے تھے, ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے. اب آج جو زندگی ہو گئی ہے, اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ہم فوٹو لے کے دسترخوان کی اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں, لیکن ایکچولی ہماری نیت ریاکاری کی نہیں ہے, وہ اٹس جسٹ کہ ہاں ہم نے بھی بنایا, یہ دیکھو ہمارا دسترخوان کتنا اچھا سجا ہے, کتنا ایستھیٹک لگ رہا ہے. تو کیا یہ بھی ریاکاری؟ کیونکہ ہم تو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, سوشل میڈیا تو آج آیا ہے نا. صحیح. اگر آپ نے یہ جو اسٹیٹس ڈالا ہے یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب دلائیں, لوگوں کو شوق دلائیں کہ دیکھو ہم نے ایسا کیا ہے تو آپ بھی کرو, آپ بھی اس سے بہتر کر سکتے ہو, آپ کو بھی شوق پیدا ہو, اگر آپ نے اس نیت سے کیا ہے تب تو وہ ریاکاری میں نہیں ہے. یا زیارت پہ جا رہے ہیں تو ہم نے ٹکٹ کی فوٹو ڈال دی, جی ہوٹل کی ڈال دی. دیکھیں یہ سارے عمل ریاکاری میں کہیں نہ کہیں اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر وہ جو ایک امید ہوتی ہے نا ہمارے دل میں کامنٹس آنے کی, نہیں ایسی کوئی امید نہیں ہوتی ویسے, جیسے اگر ہم نہیں ہوتی ہے, میرے دل میں نہیں ہوتی ہے, لیکن عام طور پہ لوگ ڈالتے ہی اس لیے ہے کہ پھر ڈالنے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے لائکس آئے ہیں, کتنے کامنٹس آئے ہیں. انسان انتظار کرتا ہے کہ کسی نے ماشاءاللہ بولا یا نہیں بولا, کسی نے سبحان اللہ کہا یا نہیں کہا, کسی نے وہ انگوٹھا دیا یا نہیں دیا, لائک والا ہارٹ والا آیا یا نہیں آیا. تو یہ جو انتظار ہوتا ہے نا, وہ انتظار ہمارے عمل کو ریاکار بنا دیتا ہے, یعنی ہمیں ہمارے عمل کو ریاکاری میں شامل کر دیتا ہے, ہمیں ریاکار بنا دیتا ہے. ہم انتظار نہ کریں, پھر ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے, لوگ ترغیب لے لیں, لوگ شوق لے لیں اس سے, اور لوگ اس سے کچھ سیکھ لیں, ختم ہو گئی. آج تو کہیں بغیر ایسے فوٹو ڈالے جاؤ تو ایسا لگتا ہے گئے نہیں. اور صرف زیارت کا نہیں, اگر یہاں سے مہابلیشور تک بھی جا رہے ہیں تو ہم فوٹوز ڈالیں گے. اب یہ ریاکاری تو نہیں ہے, گھومنے جا رہے ہیں ڈالا ہے ہم نے بس. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ اگر آپ نے گھومنے جا رہی ہیں آپ نے وہاں ڈالا تو وہ گھومنے, تو آپ مسافر اللہ تو ہے نہیں, آپ اللہ کے لیے تو سفر نہیں کر رہی ہیں. لیکن جو سفر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں نیتوں کا بچانا بڑا سخت ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ ہمارے جو اعمال نامے ہیں یہ مجسم ہو کر آئیں گے, یعنی جسم رکھتے ہوں گے شاید, جو اس کا مطلب میں سمجھ رہی ہوں. میزان کے بعد کا مرحلہ یہی ہے. جی, تو پھر یہ کیا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن نے بارہا کہا ہے, ایک ہی آیت آپ کے سامنے کافی ہو جائے گی, سورہ زلزال کی آیت نمبر 6 اور 7, جس میں اللہ نے کہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ وہ روز قیامت اپنے اعمال کو دیکھیں گے. دیکھیں گے کہ مطلب کیا ہے؟ اعمال ابھی دکھ رہے ہیں کیا؟ لکھے ہوئے دکھیں گے؟ لکھے ہوئے نہیں دکھیں گے, وہ مجسم دکھیں گے, وہ جسم جسمانیت کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے اور وہ باقاعدہ دیکھے جائیں گے کہ یہ
ہماری نیکیاں، اگر نیکیاں ہیں تو وہ نورانی ہوں گی، اور اگر وہ برائیاں تو وہ قبیح شکل میں ہوں گی، اور وہ ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اگر ایک انسان جو خبیث شکل کا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، کیسی ہیبت ہوگی نا، ایک نور ہمارے ساتھ چلے، اس کی کیفیت الگ ہوگی، تو وہ ہمارے اعمال مجسم ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تمہارے ہیں، اور جو نیکیاں ہوں گی وہ نور بن کر ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، نورانی۔ اور بہت خوبصورت بات یہ بھی کہی گئی ہے، آخر میں شاید بیان کریں کہ ابھی بیان کر دیں، ایک بہت خوبصورت بات یہ کہی گئی کہ یہ جو ہماری نیکیاں ہوں گی نا وہ پہلے چلی جائیں گی اور ہمارے لیے جنت کو بنا رہی ہوں گی۔ اچھا، تو مجسم ہوں گی تبھی تو بنائیں گی نا، وہ ہمارے لیے جنت کو سنوار رہی ہوں گی، بنا رہی ہوں گی، اس کو تیار کر رہی ہوں گی۔ جیسے ایک انسان کہیں جاتا ہے، بڑا انسان جاتا ہے تو اپنے غلام کو پہلے بھیج دیتا ہے نا کہ پہلے جا کے تیاری وغیرہ کرو سب پورا، پہلے چلے جائیں۔ تو ویسے ہی ہمارے نیک اعمال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ ہمارے لیے ہماری جنت کو تیار کریں گے، آراستہ کریں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے اعمال کو ہم دیکھیں گے، وہ مجسم کیے جائیں گے، اور پھر ان مجسم اعمال کو دیکھنے کے لیے اعمال مجسم ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو قرآن کی آیات کا ریفرنس دے دیتی ہوں جہاں پہ ہم جا کے تلاش کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30، سورہ کہف آیت نمبر 49، سورہ زمر آیت نمبر 48۔ ان تمام آیات میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے جو مجسم کیے جائیں گے ہمارے سامنے، اور پھر وہ سارے کے سارے اعمال جو مجسم ہوں گے وہ بھی ہمارے لیے گواہ بنیں گے۔ جی آپا، کیا حدیثیں بھی کچھ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ مجسم اعمال کس طرح سے ہوں گے؟ کیا ملتا ہے حدیثوں میں؟ ایک حدیث شاید کافی ہوگی اس مقام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے، یا نبی یا محمد عش ما شئت فإنک میت، کہ جیسے زندگی گزارنی ہے، جتنی بھی زندگی گزارنی ہے تم جی لو، مگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم ایک دن مر جاؤ گے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں نبی سے، اور نبی بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہے، اصل میں یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ عش ما شئت فإنک میت، کہ تم جو بھی کر لو تم مر جاؤ گے ایک دن۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ وَاحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، اور جس سے جتنی محبت کرنی ہے، کسی پہ مر مٹنا ہے مر مٹو، مگر یاد رکھو مفارقہ، ایک دن جدا ہو جاؤ گے، ایک دن الگ ہو جاؤ گے، جدائی تم کو ملے گی، یا تم پہلے چلے جاؤ گے یا وہ پہلے چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِي، اور جو عمل انجام دینا ہے تم انجام دے دو، مگر یاد رکھو تم کو تمہارے اس اعمال سے ملایا جائے گا، تمہاری ملاقات تمہارے اس اعمال سے کروائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد بہت خوبصورت ایک حدیث کے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جنت کی طرف جائے گا تو جنت کی طرف جاتے جاتے اس کے ساتھ اس کے اعمال جو نورانی ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گے، اور اگر جو کچھ خراب اعمال ہوں گے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گے، اور پھر جنت میں جانے کے بعد جو نورانی اعمال ہوں گے اس کا جنت میں ساتھ ہی میں رہیں گے تاکہ اس کو سکون دیتے رہیں۔ اور انسان جو ہے اپنے ان نورانی مجسم اعمال کو دیکھ کر یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش ہم نے اور نیکیاں کی ہوتی، اس لیے کہ جتنی بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں ساری کی ساری نیکیاں جنت میں ہمیں کم لگیں گی، قیامت کے مرحلوں میں ہمیں کم لگیں گی۔ ہم بار بار یہ حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے اور نیکی کی ہوتی، اے کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے اور ہم اور نیکیاں کر کے واپس آ جائیں۔ جی آپا، آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو مجسم اعمال بھی سمجھیے ہم نے دیکھ لیے، اب وہ کون سے جو آپ نے شروعات میں کہا کہ گواہ ہوں گے جو ہمارے خلاف آ کے گواہی دیں گے یا ہمارے سپورٹ میں گواہی دیں گے؟ کیا گواہ ہوں گے؟ وہ گواہ ہر اعمال کے ہوں گے، نیکیوں کے بھی گواہ ہوں گے اور برائیوں کے بھی گواہ ہوں گے۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کی گواہی دیں گے، برائیاں کی ہیں تو برائیوں کی گواہی دیں گے۔ اس گواہ کے لیے سب سے پہلے سورہ زلزال آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین ساری خبریں سنائے گی۔ یعنی پہلا گواہ کون ہو گیا؟ زمین ہو گئی۔ زمین کیا ہے؟ تراب ہے۔ امیر المومنین کیا ہے؟ ابو تراب ہے۔ اور جب تراب کسی کو سب کچھ بتائے گی تو وہ کون ہوں گے؟ ابو تراب ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے زمین اپنے بابا کو سب کچھ بتائے گی۔ امیر المومنین کے سامنے سب کچھ زمین بتا دے گی کہ مجھ پر کیا کیا ہوا ہے۔ میری زمین پر کھڑے ہو کر، مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں ڈونگری کی سرزمین پر بیٹھ کر چینل 1 میں کوئی نیک عمل انجام دینے تو یہ زمین ہمارے لیے گواہ بنے گی۔ یہاں جو 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی ہے یہ زمین گواہی دے گی کہ نہیں یہ نماز پڑھنے والی بندی تھی اور اس نے نماز پڑھی تھی، میں گواہی دیتی ہوں، تو یہ زمین گواہ بنے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَعْمَلُونَ
من عمل الا کنا علیکم شہودا، یعنی تم یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم نے انجام دیا ہے ہم اس پر گواہ ہوں گے. یعنی ہم کون؟ اللہ اور رسول. یعنی دوسرا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے اور رسول ہیں. پھر اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں، جس میں ہم بار بار پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ وہ دن ویسا ہوگا کہ جب زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، بولیں گے. یعنی ہمارے اعضاء و جوارح کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے. امیر المؤمنین نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ یاد رکھو جب دن نکلتا ہے تو ہر دن ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں تمہارا استقبال کرتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تم کرو گے میں اس کا گواہ بھی رہوں گا. یعنی دن بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ گواہ ہے. یہ کرامن کاتبین بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ گواہ ہے. یعنی کتنے گواہ ہو گئے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو سب سے پہلے مرحلے پر زمین گواہ بنے گی، پھر اللہ اور رسول گواہ بنیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے اعضاء و جوارح گواہ بنیں گے، پھر ہمارا زمان یعنی دن ہمارا گواہ بنے گا، پھر اس کے بعد کہا گیا مکان، جہاں جس جگہ پر ہم نے وہ اعمال انجام دیے ہیں وہ مکان ہمارے گواہ بنے. یہ ساری چیزیں جب گواہ بن جائیں. اچھا اتنے گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے گواہوں کی ضرورت یہ ہے کہ انسان بڑا ایکسکیوز دینے والا ہے. ہم ایکسکیوز دینے میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. ہم کچھ بھی کر لیں اس کے بعد ہم ایکسکیوز دے دیتے ہیں. ہم تو بہانہ بنانے میں بڑے آزاد ہیں. اتنا منہ کھلے گا وہاں کی ایکسکیوز دے، ہیبت سے تو حالت ہی خراب. اسی لیے تو سب سے پہلے مرحلے پہ کہا کہ زبان بند کر دی جائے گی، کہ اب تم کو یہاں تم ایکسکیوز مت دو، اور زبان بند کرنے کے بعد بھی اگر ہاتھ پیر سے تم اشارہ کر کے بتانا چاہو کہ نہیں تو پھر یہ ہاتھ بولنے لگے گا کہ نہیں، یہ جو کتنا بھی نہ کہے میں نے یہ کیا ہے، یہ مجھے لے گیا تھا. یہ پیر بتائے گا کہ یہ مجھے غلط جگہ پہ لے کے گیا تھا، اور یہ میں گیا تھا غلط جگہ پر. یہ ہاتھ بتائے گا کہ میں نے چوری کیا ہے، اس نے چوری کروائی ہے. تو کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی ایکسکیوز وہاں پر کام آنے والا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے گواہ ہوں گے. اور پھر اس گواہ کے بعد ایک مرحلہ جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ پھر شکایت کرنے والے ہمارے سامنے آ جائیں گے، جنہوں نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کی شکایت کی ہے. اگر گواہی کے بعد بھی ہمیں تھوڑی راحت ملے گی تو پھر آگے چل کر ایک مرحلے پر ہم کو رکنا ہوگا جہاں کچھ لوگ شکوہ کرنے والے ہمارے پاس آئیں گے، جس میں سے سب سے پہلا شکوہ کرنے والے نبی کریم ہوں گے. اور نبی سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں شکایت کریں گے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس کو پڑھ کر نبی کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے پروردگار عالم، یہ میری قوم ہے جس نے مجھ پر نازل ہوئے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، یعنی اس سے دوری اختیار کی تھی. تو پہلی شکایت نبی کریں گے. کون نبی کی شکایت کے بعد کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ. قرآن سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ رکھیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو شکایت کرنے والا ہوگا وہ خود قرآن ہوگا. قرآن شکایت کرے گا کہ شادی کے موقع پر جب جہیز دینا ہوا تو مجھے انہوں نے خریدا تھا، اس کے بعد پڑھا نہیں ہے کبھی. جب ان کا بیٹا سفر پہ جانے لگا تھا تو میرے نیچے سے نکالا تھا لیکن پڑھا نہیں گیا ہے مجھے. پھر اس کے بعد یہ قرآن کہے گا کہ جب بہار قرآن آئی تھی تو پھر مجھے نکالا گیا تھا ماہ رمضان میں، اور پھر مجھے طاق پر سجا دیا گیا تھا، مجھے نکالا نہیں گیا ہے. پھر کبھی بیمار ہو گئے تھے تو میرا استعمال کیا گیا، لیکن مجھ سے پڑھ کر کسی نے ہدایت نہیں لی ہے. مجھے پڑھا ہے لیکن مجھے سمجھا کسی نے نہیں ہے. قرآن شکایت کرے گا. اور پھر قرآن کے بعد وہ مسجدیں شکایت کریں گی جسے ویران رکھا گیا ہے. جس پڑوس میں مسلمان رہتے تو ہیں لیکن مسجدیں ویران رہتی ہیں نماز کے وقت، وہ مسجدیں شکایت کریں گی کہ پروردگار عالم مجھے بنایا تو گیا تھا لیکن نمازی نہیں آتے تھے. پھر ایک عالم دین جس کو نادان کے درمیان رکھا گیا، یا ایک ایسا عالم دین جو رہتا ہے ایک محلے میں لیکن کوئی اس کی قدر قیمت نہیں کرتا، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس کے علم سے استفادہ نہیں کیا جاتا، وہ عالم بھی سوال کریں گے. اور پھر ایک شکایت کرنے والی ہوگی ہماری اور آپ کی اولاد، کہ ہم لوگوں کو تربیت صحیح نہیں دی. اولاد شکایت کرے گی کہ اللہ میری کوئی خطا نہیں ہے، اس نے حرام لقمہ کھلایا تھا. میری کوئی خطا نہیں ہے، اس نے تربیت صحیح نہیں کی تھی، اس نے مجھے حرام حلال نہیں بتایا تھا. میری کوئی خطا نہیں ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا کیونکہ یہ خود گمراہ تھا. صحیح. تو اس وقت ہمارے پاس اولاد کے شکایت کا بھی کوئی جواب نہیں ہوگا. اور آخری مرحلے پر شکایت کرنے والوں کی لسٹ میں ہے ائمہ جنہیں بے جرم و خطا قتل کیا گیا، بے جرم خطا شہید کیا گیا. وہ بھی شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گے پروردگار
ان سے پوچھو، اس قوم سے پوچھو کہ آخر میری خطا کیا تھی، جس میں سب سے پہلا نام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ مولا شکایت کریں گے ان لوگوں کی بھی جنہوں نے قتل کیا، ان لوگوں کی بھی جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں کی بھی جنہوں نے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان لوگوں کی بھی جو بعد حسین سے کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو انسان نہ بنا سکے اور امام حسین کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ سکے، ان کی بھی شکایت امام حسین کریں گے۔ میں صرف اتنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سارے مرحلے پر تو شاید صبر آ جائے گا، لیکن اگر کہیں ہماری شکایت امام حسین نے کر دی کہ ہم نے عزاداری کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے گریہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے حسین کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے معرفت کا حق ادا نہیں کیا، تو شاید اس مرحلے پر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ خداوند کریم بس ہمیں ایسا بنا دے کہ امام حسین ہماری شکایت تیری بارگاہ میں نہ کریں، ہماری اولاد شکایت نہ کرے، قرآن ہم سے شکایت نہ کرے، اور ہم قیامت کے مرحلوں کو آسانی سے کامیابی کے ساتھ پار کر سکیں۔ انشاءاللہ آمین۔ بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اب ہم اسے مانیں بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے۔ جو آپ نے بتایا کہ حوض کوثر کے بعد کا جو مرحلہ ہے میزان کا، اس میں بہت زیادہ دقیق طریقے سے حساب و کتاب ہوگا، تو اس میں ہمارے لیے ہی عدل ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک ہی برابر جنت میں رکھ دے تو جنہوں نے گناہ زیادہ کیے، نیکیاں کم کی، تو جنہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کی ان کو شکایت ہوگی کہ ہم نے تو ساری زندگی بہت اچھی گزاری، لیکن پھر بھی یہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عدل ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، جسے شاید آج ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن میزان کے وقت ہمیں اس عدل کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عدل سے نہیں بلکہ فضل سے کام لے، اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔